قرآن مجید پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ اس میں امی کے کیا معنی ہے؟ بعثت کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں کتنے لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے؟ قرآن مجید میں مومنوں کے سلسلے سے بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں سر فہرست صفت کون سی ہے جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی صرف ایک آیت کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے جو نبی امی ہے، جسے وہ اپنے یہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، جو ان کے لیے پاک و پسندیدہ چیزوں کو حلال اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اتارتا ہے اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ پس وہ لوگ اس نبی امی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد و نصرت کی اور اس نور یعنی روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ نکات۔ امی ایسا کلمہ ہے جو کی طرف منسوب ہے، جس کے معنی ماں ہے۔ امی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی سے کوئی سبق نہ پڑھا ہو اور بالکل ایسے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بعض حضرات نے کہا امی اس شخص کو کہتے ہیں جو امت یعنی عوام الناس سے تعلق رکھتا ہو، حکمرانوں بڑے طبقے سے اس کا تعلق نہ ہو، غریبوں کا حمایت کرنے والا ہو۔ اس نے اس لفظ کو ام القریٰ سے منسوب کیا ہے جو کہ مکے کا نام ہے، یعنی امی سے مراد مکی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، یعنی آپ نے کسی انسان سے کچھ نہیں پڑھا۔ الرسول النبی الامی، چنانچہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں پڑھتے ہیں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، تم نے ہرگز بھی اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں لکھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے پڑھنے دونوں کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تفسیر نمونہ۔ بعثت کے دور میں پورے مکہ میں 17 مرد اور 1 عورت کے سوا کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا۔ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے ایک لفظ بھی سیکھا ہوتا تو کبھی بھی لوگوں کے درمیان خود کو امی نہ کہلواتے۔ تفسیر نمونہ۔ نقل از فتوح البلدان بلاذری، صفحہ 459۔ اسرا سنبھال کر رکھنا، حبس میں رکھنا، ہر ایسا سخت کام اور ایسا مشکل فرض جو انسان کو کسی کام کا نہ چھوڑے، عہد و پیمان اور سزا کو بھی اسرا کہا گیا ہے۔ اغلال جمع ہے غل کی، جس کے معنی زنجیر کے ہیں۔ یہ باطل عقیدہ، خرافات،
بت پرستی، بدعت اور جاہلانہ اور بے بنیاد رسم و رواج کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اگرچہ بعض دلیلوں کی بنا پر توریت و انجیل کو تحریف شدہ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی انہی تحریف کی ہوئی کتابوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق کئی اشارے اور بشارتیں موجود ہیں۔ وہ اس لیے ہے تاکہ اہل کتاب پیغمبر خدا کو پہچان سکیں، بالکل ایسے پہچانے جیسے باپ اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ توریت سفر تکوین فصل 17 آیت 18، سفر پیدائش باب 49 آیت 10، انجیل یوحنا باب 14 آیت 15، باب 15 آیت 26۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آپ کی نشانیاں توریت اور انجیل میں نہ ہوتی تو مخالفین ان دو کتابوں کو اٹھا کر لے آتے اور کہتے ہمیں تو اس میں کچھ نہیں ملا۔ اس بنیاد پر وہ دشمنی پر اتر آتے، جبکہ وہ تو ان پر ہونے والی لشکر کشیوں اور مغلوب ہو کر بڑے بڑے جرمانے ادا کرنے اور جزیہ دینے کی بنیاد پر دشمن ہوئے ہیں۔ متعدد شیعہ و سنی حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں جو بھی آیت مومنین کی صفات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یا نیک خوبیوں کے بارے میں آئی ہیں، ان سب میں علی سر فہرست ہیں اور ان کے رہبر ہیں۔ ما انزل اللہ آیتن فیہا یا ایھا الذین آمنوا علی وعلی راسھا و امیرھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، آپ کے بعد ایک قوم آئے گی جنہوں نے کوئی پیغمبر نہ دیکھا ہوگا، صرف کتاب اور مکتوب کے ذریعے ایمان لائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر مجموع البیان۔ تو ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب کوشش کرتے ہیں اس آیت کے پیغامات کو جاننے کی۔ پیغام نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں اور امتیوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ نمبر 2، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں۔ نمبر 3، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقام نبوت بھی تھا اور مقام رسالت بھی۔ نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی وحی کے ذریعے خبر وصول کرتا ہے اور آگے امت کو خبر پہنچاتا ہے، جبکہ رسول اسے کہتے ہیں جو تبلیغ کرتا ہے، احکام کو اجرا کرتا ہے اور ان پر نظارت رکھتا ہے۔ نمبر 6، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور نشانیاں توریت و انجیل میں یوں بیان ہوئی تھی کہ حضور سے ہو بہو ملتی تھی، گویا خود حضور کو ان دو کتابوں میں پاتے تھے، لہٰذا فرمایا یجدونہ، نہیں فرمایا یجدون علائمہ۔ نمبر 5، اپنی بات کو مؤثر بنانے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے رسمی اور لکھی ہوئی سند کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، تمام انبیاء نے اپنے دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی۔ نمبر 7، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد اور ان کے تبلیغی پروگرام میں سب سے اوپر ہے۔ نمبر 8، کھانے پینے کی چیزیں اور ان کے نقصانات کے بارے میں اسلام کی خاص توجہ رہی ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے یہود و نصارہ اپنی ہی خرافات میں گرفتار تھے۔ انہوں نے بہت سے سخت مذہبی قانون بنا رکھے تھے، بعض حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کر رکھا تھا، بدعتیں گڑھ لی تھی۔ یہ سب کچھ اسلام کے آنے سے ختم ہو گیا۔ نمبر 9، معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے پہلے حلال چیزوں کے بارے میں بتائیں، پھر دھیرے دھیرے حرام چیزوں کو بیان کریں۔ یحلو پہلے آیا ہے اور یحرمو کا ذکر بعد میں ہوا ہے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی حلال اور حرام چیزیں فطرت کی بنیاد پر ہیں۔ طیب ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی طبیعت کے مطابق ہو۔ نمبر 11، غلط رسم و رواج لوگوں کی فکروں کے لیے زنجیر کی طرح ہوتی ہیں۔ انسان انبیاء کے بغیر ان زنجیروں اور اس لگاؤ سے کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔
نمبر 12، تعاون اور مدد ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَعَزَّرُوهُ کا لفظ تعزیر سے لیا گیا ہے جس کے معنی تلوار کے ذریعے حمایت کرنا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی جہاد میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور مدد کی ہے۔ نمبر 13، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان ہی کافی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور عزت و توقیر بھی ضروری ہے۔ نمبر 14، قرآن ایسا نور ہے جو دل و دماغ کو منور کرتا ہے۔ یہ نور ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قرآن مجید کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ نمبر 15، دنیا و آخرت میں کامیابی پیغمبر اسلام پر ایمان اور آپ کی حمایت اور قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے پر ہے۔ نمبر 16، تقوی، زکوٰۃ اور ایمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن سب سے اہم پیغمبر کا اتباع ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ امی کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے امی ام سے ہے، کوئی کہتا ہے امی امت سے ہے، کوئی کہتا ہے امی ام القریٰ سے ہے، لیکن سب سے صحیح معنی ام سے ہونے کے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی کے سامنے زانو ادب کو تہ کیے ہوئے لکھنا اور پڑھنا دونوں جانتے تھے۔ مکہ مکرمہ جہاں صرف 17 لوگ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک ذات رسول گرامی اسلام کی تھی جنہوں نے کسی کے سامنے زانو ادب تہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں لکھنا بھی آتا تھا اور پڑھنا بھی آتا تھا۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔